السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ آج کل ساری دنیا میں عدالتوں کا ایک نظام ہے اور ہر عدالت میں کسی مذہبی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی ہے کہ جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا، اور اس کے باوجود لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلم معاشرے میں یعنی اسلامی ممالک میں قرآن پر ہاتھ رکھوایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لینا قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا انسان کو سچا بنا دیتا ہے یا اللہ کے نزدیک اصل چیز سچی گواہی اور سچا عہد ہے؟ ایک اور ایسا ہی سوال ہے کہ اگر کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول دے تو کیا وہ صرف قانون کو دھوکہ دیتا ہے یا اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اس موضوع پر قرآن میں بہت ساری آیات ہیں اور تمام آیتوں کو ایک ہی نشست میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جو مروجہ تراجم موجود ہیں اس کے تحت بھی اگر دیکھ لیں تو کافی حد تک عقل مند لوگ اس سے بات اخذ کر لیتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو قرآن پر ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ کے ساتھ کیے گئے ہر عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا بہانہ نہ بناؤ۔ تو لوگ اللہ کا نام اپنی دنیاوی چالوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 کو اگر دیکھ لیں تو اصل معاملہ قسم کھانے کا نہیں بلکہ دلوں کی نیت کا بھی ہے۔ اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ قرآن کی سب سے جامع آیت قسم کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، جہاں کہا گیا کہ لغو قسم کی جو قسم ہے اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن قسم توڑنے کا پھر کفارہ بھی بتایا ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یہ ایک انتہائی سخت وعید ہے۔ سورہ نور میں بھی آپ 24 کی 7 سے 9 دیکھ لیں تو جھوٹی گواہی اور قسم کے معاملے میں اللہ کی لعنت کا ذکر ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو اپنے قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں، اس کے لیے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 سے 19 تک دیکھ لیں۔ سورہ منافقون کی بھی آیت نمبر 2 کو دیکھ لیں کہ لوگ قسموں کو کس طرح سے ڈھال بناتے ہیں۔ یہ موجودہ معاشرے پر بھی لاگو ہونے والی آیت ہے۔ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کا حکم قرآن دیتا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی یہ حکم موجود نہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ قرآن کا زور اس پر ہے کہ اللہ کے نام کو کھیل نہ بناؤ، عہد پورا کرو، سچی گواہی دو، جھوٹی قسم سے بچو۔ یعنی اصل ذمہ داری ہاتھ کی جگہ نہیں بلکہ انسان کے کردار اور جواب دہی کی ہے۔ کیا جھوٹی قسم پر اللہ کا عذاب آتا ہے؟ اللہ دل کے ارادے جانتا ہے۔ جھوٹی قسم اللہ کے عہد کو بیچنے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ قسموں کو ڈھال بنانے والے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ آخرت میں اس کی جواب دہی ہوگی اور قرآن اسے سنگین گناہ قرار دیتا ہے، سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آیتوں کی تفصیل میں جائیں، انہی مروجہ تراجم کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو بہت ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میں سچ کہوں گا، مگر جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتا ہے۔ کیا اس نے صرف لوگوں کو دھوکہ دیا یا اللہ کے سامنے بھی ایک بہت بڑا جرم کیا؟ اور کیا قرآن واقعی قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کا حکم دیتا ہے؟ آئیے صرف قرآن سے جانتے ہیں۔ رسم نہیں ذمہ داری، قرآن پر ہاتھ نہیں اللہ کے سامنے جواب دہی۔ تو سوچ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ رسمی طور پر آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم نہ کھائیں۔ اسی طرح قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو کچھ بولتے رہیں گے آپ کی بات کو سچ سمجھ لیا جائے گا۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ کو ایک دن اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس جواب دہی کا تصور لازمی ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ تمام آیتوں کو ایک ہی نشست میں کرنا طویل وقت چاہیے، اور زیادہ بڑی اگر ویڈیو بن جاتی ہے تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہم
چند آیتیں آپ کے سامنے کھول کر بھی رکھیں گے، لیکن پہلے کچھ عام مثالیں جو روزمرہ زندگی میں عائد ہوتی ہے، اسی مروجہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میں سچ کہوں گا، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنے بھائی کی جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ کیا اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے یا اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا؟ ایسے ہی سورہ آل عمران میں اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کا زور صرف قسم پر نہیں بلکہ حق کو معمولی دنیاوی فائدے کے لیے بدلے میں نہ بیچنے پر ہے۔ دوسری مثال یہ کہ ایک حادثہ ہوا، ایک شخص پیسے لے کر جھوٹی گواہی دیتا ہے، قسم بھی کھا لیتا ہے، پھر دوسرے خاندان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 25 سے ہدایت لے سکتے ہیں کہ اللہ صرف الفاظ نہیں دل کی نیت بھی جانتا ہے۔ اسی طرح ایک فیملی کا سربراہ فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہوئی، بڑا بھائی کہتا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ ابا نے سب کچھ مجھے دیا تھا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ مثال تقریباً ہر معاشرے میں مل جاتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 اس کی بہترین وضاحت ہے۔ اب کاروبار کی مثال لے لیں کہ دکاندار کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنی ہی میں پڑی ہے، حالانکہ قیمت اس سے کہیں کم ہوتی ہے۔ یہ روزانہ کا منظر ہے، آپ بازار چلے جائیں، مارکیٹ چلے جائیں، کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، مال چلے جائیں، کسی بھی جگہ آپ جائیں، یہ ہر دکان کا یہ ماحول ہے۔ تو اس کے لیے آپ سورہ مجادلہ اور سورہ منافقون سے ہدایت لے سکتے ہیں کہ لوگ قسم کو تجارت کا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ آج کل لوگ لکھتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے وہ خبر جعلی تھی، لیکن خبر دینے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم خبر سچی ہے، پھر ہزاروں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کی بہت طاقتور مثال ہے۔ ایسے ہی آپ شادی بیاہ میں دیکھیں، شوہر بیوی سے کہتا ہے اللہ کی قسم میری کسی سے بات نہیں، بعد میں حقیقت سامنے آ جاتی ہے یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا مسئلہ ہے۔ اور سیاست میں تو ہمارے انتخابات سے پہلے بڑے بڑے وعدے، قسمیں، حلف، اعلان، بعد میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 سے ہدایت لے سکتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے ہدایت لے سکتے ہیں کہ عہد کو پورا کرنے کے تناظر میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی خاص سیاستداں یا جماعت پر بات کیے بغیر، کیونکہ کسی کا نام لوں گا تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر سیاستداں اس کی مثال ہے۔ ایسے ہی آپ ملازمت میں دیکھ لیں کہ ایک ملازم کہتا ہے میں نے یہ کام مکمل کر دیا، حالانکہ نہیں کیا، قسم بھی کھا لیتا ہے، کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے عہد کے خلاف ہے۔ دو آدمی قرض کا معاملہ کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے قرض واپس کر دیا، حالانکہ نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم کے ساتھ دوسرے کا حق کھانے کی مثال ہے۔ گھر کے اندر والدین پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ چیز توڑی یا تم نے یہ نقصان تم نے کیا؟ تو جو ذمہ دار بچے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں توڑی یا میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے ہی توڑی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہیں سے جھوٹی قسم کی عادت شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ ہاتھ کہاں رکھا جائے، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ دل کہاں کھڑا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ تو قرآن روزمرہ کی زندگی کے ایسے واقعات سے جوڑا جائے جنہیں ہر شخص دیکھتا یا سنتا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے۔ اپنے روزمرہ معاملات کو آپ دیکھیں، کہاں کہاں آپ قسمیں کھا رہے ہیں اور اس کے لیے اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ تو یہ آپ اگر اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ایسے ہی جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے، جھوٹ بول کر اپنے مال کو صحیح کر لینا، جھوٹ بول کر جائیداد پر قبضہ کر لینا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ تو یہ ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ رہتا ہے، اپنے اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی بات آپ قرآن کے سامنے رکھیں اور وہاں سے ہدایت لیں کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لینا کہ میں سچ کہوں گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ قرآن کی بے حرمتی یہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنا ہے۔ پولیس تھانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں،
کسی کو جھوٹا پھنسا دیتے ہیں. تو ان سب میں آپ قرآن آیت کو اپنے مد نظر رکھیں تو بات بڑی مضبوطی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل اور آپ کی نیت کو جانتا ہے. جائیداد کی تقسیم میں لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ میرے نام کر دیا گیا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے اور اس کی مثال ہر معاشرے میں مل جاتی ہے. اس پر آپ قرآن کی مثالیں دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہے. غرض آپ اپنے روزمرہ کے معاملات کو ہی اگر قرآن آیت پر رکھیں تو آپ کو ہر طرح کی بات مل جاتی ہے، چاہے وہ روزمرہ کے معمولات ہوں، کوئی سودا سلف لینا ہو، کہیں گواہی دینی ہو، کہیں کسی سے کوئی معاملات طے کرنے ہوں، چاہے قرض کا معاملہ ہو یا کوئی اور لین دین کا معاملہ ہو، یا کوئی وعدہ کرنا ہو اور اس کی وعدہ خلافی ہو جاتی ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، بچوں کا مسئلہ ہو، دوست کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں جھوٹے وعدے، جھوٹے قسمیں، یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے. ملازمت میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، خاص طور پر گورنمنٹ ملازمین جو سرکاری ملازمین کام نہیں کرتے، تنخواہ پوری لیتے ہیں، لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں یا انہیں دھکے کھلاتے رہتے ہیں رشوت کھانے کے لیے. رشوت مل جائے تو اس کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے. ان سب کو، ان معاملات کو بھی آپ قرآن آیت پر پیش کریں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے. تو دوسروں کا حق کھا لینا، کسی کو تنگ کر دینا، کسی کا کام نہ کرنا، اپنے مفاد کے چکر میں کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، تو یہ سب کچھ کیا آپ اللہ کے ہدایت کے مطابق کوئی عمل کر رہے ہیں یا اللہ کی ہدایت پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو مانا ہے؟ تو قرآن یہ کہیں نہیں سکھاتا کہ ہاتھ کہاں رکھا جائے. قرآن آپ کو با کردار بناتا ہے. اللہ انسان کے ہاتھ کو نہیں، اس کے ضمیر کو دیکھتا ہے. سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرے کلام پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ کیوں بولا، تو اس وقت کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی سفارش، کوئی بہانہ کام آئے گا؟ یہی وہ سوال ہے جسے قرآن انسان کے ضمیر کے سامنے رکھتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا ضمیر اور ہمارا کردار بھی قرآن کے سامنے جھک چکا ہے. اگر نہیں تو صرف ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں بدلے گا. اللہ انسان کے ہاتھ کو نہیں، اس کے ضمیر اور نیت کو دیکھتا ہے. اب آئیے ہم تمام آیتوں کو تو نہیں پیش کر سکتے، لیکن چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے آپ اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ نے اس پر کیا عمل کر کے دکھایا. تو سب سے پہلے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کھول لیں، 3 کی 77. جو عام ترجمہ موجود ہے ان میں سے ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں کہ بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں سے حاصل کرتے ہیں تھوڑی قیمت، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ، وہ جو حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذمہ داری کو، وایمانہم، اور اپنے ماننے کو، ثمنا قلیلا، فائدہ تھوڑا. اولئک، یہی لوگ ہیں، لا خلاق لهم فی الاخرہ، نہیں انہوں نے وجود دیا ان کے لیے آخرت میں، ولا یکلمهم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی ان کی طرف قائم ہونے والے دورانی کو، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں فروغ دیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی ذمہ داری کو، اللہ کے عہد کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے ماننے کو دعوے دار بنا کر پھر وہ تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو دراصل یہ لوگ آخرت میں اپنے لیے کوئی حصہ نہیں بنا رہے ہیں، اپنے لیے کچھ پیدا نہیں کر رہے ہیں. تو نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ انہیں قائم ہونے والے دورانیے میں یعنی یوم القیامہ میں انہیں مہلت دی جائے گی، اور نہ انہیں کوئی فروغ دیا جائے گا. ان کے لیے دردناک سزا ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے بات سامنے آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھا، چند فائدے کے لیے
اللہ کے کیے گئے عہد کو توڑ دیا، اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا جو انہوں نے خود وصول کیا تھا۔ دوسری آیے سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 89 یعنی 5 کی 89۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہے، پکڑتا ہے جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا، پختہ قسم پر، سو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک گردن غلام آزاد کرنا۔ بس جو یہ نہ پائے وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اس مروجہ تراجم کے روح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو پہلے قسم کھلوا رہے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لغویات ہے، بیہودہ قسم، اس کو تو اللہ پکڑے گا ہی نہیں، لیکن جو مانتے ہوئے ایمان کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی پکڑ ہے۔ اگر وہاں پر آپ نے قسم توڑ دی ہے، یعنی آپ نے غلط بیانی کر لی ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، وہ بھی اوسط درجے کا جو خود کھاتے ہیں، یا اپنے گھر والوں کو جو پہناتے ہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کر دیں۔ آج تو غلام کا دور ہی نہیں ہے، کس طرح یہ آیت قابل عمل ہوگی؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ پاؤ تو 3 دن روزے رکھ لو۔ بڑا آسان فارمولہ بتا دیا کہ قسمیں کھاؤ، جھوٹی بات عمل کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، مال کھا جاؤ اور 3 دن روزے رکھ لینا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ، اور اپنے ماننے کی حفاظت کرو۔ کیا ایمان کی حفاظت یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول کر یا تو غلام آزاد کر دیں، یا 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا 3 دن خود روزے رکھ لیں؟ یہ کیسا دین ہے کہ آپ کو اپنے وعدے توڑنے کی، اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی کتنی آسان ترکیب بتا دی گئی ہے۔ پھر یہ کہہ رہے کہ اللہ اسی طرح تمہارے لیے احکام بیان کرتا تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ شکر کا مقام ہے، یا اللہ پر بھی ایک بہتان تراشی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک فارمولہ بتا دیا کہ جھوٹ بولو، لوگوں کا حق کھا جاؤ، دھوکہ دے دو، جھوٹی قسمیں کھا لو، اور ان سب کے لیے بس بدلے میں کرنا کیا ہے کہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، کپڑے پہنا دیں، ایک غلام آزاد کر دیں، یا 3 دن روزے رکھ لیں۔ کتنا آسان فارمولہ ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگ جھوٹی قسم کھانے سے باز رہیں، کسی کا غصب کرنے سے باز رہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں؟ کرتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے آج کے موجودہ مسلمانوں نے ان آیتوں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، اس لیے کردار سازی ہوتی نہیں ہے۔ بد کردار بننے کے لیے اس میں تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اب دیکھیے یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں باللغو، لغویات کو، فی ایمانکم، تمہارے ماننے میں سے، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن وہ تمہیں پکڑے گا بما عقدتم الایمان، جو تم نے ماننے کی پختگی سے کیا ہے، فکفارتہ، بس اس کا نعم البدل ہے اطعام 10 مساکین، معاشرے کے مسکینوں کو ضروریات زندگی دو۔ معاشرے میں جو ٹھہراؤ میں آ گئے، سکونت میں آ گئے، ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرو، میانہ روی سے، من اوسط، ما تطعمون اہلیکم کسوتہم، یا پھر تم انہیں ضروریات زندگی دو جیسے اپنی اہلیت والوں کو دیتے ہو، انہیں پہناتے ہو، اور تحریر رقبہ، یا تم حرارت دو نگہبانی کا، یہ تحریر دے دو نگہبانی کی۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، بس اگر نہیں پاتے ہو بس رکے رہو لڑکھڑاتے دورانیے میں، ذالک کفارۃ ایمانکم، تو وہی نعم البدل ہے تمہارے ماننے کا، اذا حلفتم، جب تم پختہ ارادہ کرو، واحفظوا ایمانکم، اور تم حفاظت کرو اپنے ماننے کی، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم آیاتی، تمہارے لیے آیتوں کے ذریعے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قدر کرو۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کس قدر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تم جو لغویات پر اپنے ماننے میں لغو بات کو مان رہے ہو، اور اس کے اوپر اگر تم کچھ کر لیتے ہو، کوئی بات کر لیتے ہو، تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، اسے نہیں پکڑتا ہے۔ لیکن جہاں تم نے پختہ ارادے کے ساتھ اپنے ماننے کو کہا کہ یہ میرا پختہ ارادہ ہے، اور پھر وہاں اس طرح سے تم حرکتیں کرتے ہو، تو اس پر پکڑ ضرور ہے۔ اب اگر تمہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو نعم البدل کیا ہے کہ تم معاشرے کے سکونت والے کو میانہ روی سے، متوازن طریقے سے ضروریات زندگی دو، جس طرح اپنے اہلیت والوں کو دیتے ہو یا پہناتے ہو، اور انہیں نگہبانی کا احساس دلا دو، اور اگر کوئی یہ نہیں پاتا ہے تو پس وہ لڑکھڑاتے دورانیے میں رکا رہے۔
تو یہی نعم البدل اس کے ماننے کا جو اس نے حلف اٹھایا. اور حفاظت کرو تم اپنے ماننے کی، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آیتوں کے ذریعے بیان کر رہا تاکہ تم قدر کرو. تو یہ اللہ نے آیتوں کے ذریعے آپ کو واضح کیا کہ کیا کچھ کرنا کیا نہیں کرنا. اگر یہ آیتیں نہیں ہوتی تو پھر بے شک یہ بات نہیں ہوتی. تو ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جو مرضی آئے آپ وہ کرتے رہیں اور پھر ایک ڈٹرجنٹ پاؤڈر مل گیا کہ اس کے تحت آپ کا چھٹکارا بھی مل جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ معاشرہ بنا رہا ہے، آپ کو باکردار بنا رہا ہے اور اس کے حوالے سے یہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے. تو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی حدیث کو صحیح سے سمجھیں، بات بالکل واضح ہے. تو امید ہے کہ یہ اتنی وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں. السلام علیکم.